السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام میں نرم گفتاری اور سخت کلامی سے بچنے کی اہمیت۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ کہتے ہیں نا، جیسے ہلکے رنگ آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، صحیح۔ ویسے ہی میٹھے بول، شائستہ انداز وہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ آج کا مقصد یہی ہے کہ ان تعلیمات کے بنیادی اصولوں کو اور عملی پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کیا کہتے ہیں اخلاقی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ تو اسلامی کردار کی، ہمدردی کی، دوسروں کے احترام کی ایک طرح سے روح ہے۔ صحیح۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جو دل سے نکلتا ہے، جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اچھا، آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے اس کی؟ ظاہر ہے قرآن اور سنت۔ جی، مجھے فوراً سورہ آل عمران کی آیت 159 یاد آتی ہے۔ بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ کتنی واضح بات ہے نا کہ نرمی جوڑتی ہے، سختی دور کرتی ہے، خاص طور پہ جب آپ رہنمائی کر رہے ہوں۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل تو اس کی بہترین مثال ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 125، اچھا، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت اور اچھی نصیحت۔ جی، اور ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کیجیے جو بہترین ہو۔ یعنی صرف پیغام سچا ہونا کافی نہیں، وہ انداز، وہ خوبصورتی، وہ حکمت، وہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ صحیح کہا، انداز بیاں بہت اہم ہے۔ اور پھر احادیث کو دیکھیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بالکل، یا خاموش رہے، یعنی کبھی کبھی خاموشی بھی بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ تو نرم گفتاری تو یقیناً نفع پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ مطلب اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف سماجی آہنگی کے لیے ہے کہ معاشرے میں سکون رہے؟ نہیں، وہ تو ایک پہلو ہے، ایک نتیجہ ہے۔ اصل اہمیت میرا مطلب ہے یہ ہے کہ نرمی ایک مومن کے کردار کا لازمی حصہ ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ حکم ہے۔ صحیح۔ یہ دوسروں کے لیے رحمت ہے، محبت کا اظہار ہے، اور یہ ہمارے اپنے دل کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ سخت بات سے دل میں وہ کیا کہتے ہیں گرا پڑ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، نرمی اس گرا کو کھولتی ہے۔ یہ تو ہوئی نظریاتی بات، اصول کی، لیکن عملی زندگی میں، روزمرہ میں، خاص طور پر جب غصہ آ رہا ہو یا کوئی اختلاف ہو، تب اسے اپنانا یہ تو آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ یقیناً آسان نہیں ہے۔ یہیں پر تو اصل امتحان ہے، اور یہیں پر نیت اور خود احتسابی کا کردار آتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی بالکل۔ اگر نیت اچھی ہے، اصلاح کی ہے، محبت پھیلانے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو الفاظ خود بخود قابو میں آنے لگتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے محاسبہ، یعنی اپنی بات کا، اپنے لہجے کا جائزہ لینا۔ کیا میرے الفاظ کسی کو چپ تو نہیں رہے؟ کیا میں کہیں غصے میں تو نہیں بول رہی؟ خود کو چیک کرنا یعنی۔ جی، اور تیسری بات ہمدردی، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچنا کہ اگر یہی بات اسی لہجے میں مجھ سے کہی جاتی تو مجھے کیسا لگتا؟ یہ مسلسل کوشش ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو روزمرہ کی زندگی میں، جیسے گھر میں، دفتر میں، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے بات کرتے ہوئے شائستگی، نرم لہجہ۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو تعمیری انداز میں بات کرنا۔ تنقید بھی نرمی سے؟ بالکل، تنقید برائے اصلاح اگر کرنی بھی ہے تو لہجہ نرم ہو۔ طنز، تانا دینا، چیخنا، چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ سب اس کے بالکل خلاف ہیں۔ یہاں تک کہ بحث میں بھی دلیل دیں مگر نرمی سے۔ سخت بات سے تو اگلا بندہ دفاعی ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، پھر بالکل۔ بات بننے کے بجائے اکثر بگڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ خیال یہ بھی ہے جو کافی عام ہے کہ شاید نرمی کمزوری کی نشانی سمجھی جاتی ہے، کہ اگر آپ نرم ہیں تو شاید آپ کمزور ہیں۔ کیا اسلام اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ کیا مضبوط ہونے کے لیے سخت ہونا ضروری ہے؟
یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یہ غلط فہمی واقعی بہت عام ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات میں اصل طاقت جسمانی زور یا اونچی آواز میں نہیں ہے۔ اچھا، اصل طاقت ہے اپنے نفس پر قابو پانے میں، اپنے غصے کو پینے میں۔ حدیث میں آتا ہے نا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے۔ ہاں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ بالکل۔ تو مضبوطی کا مطلب ہے حق بات پر قائم رہنا، اصول پر ڈٹے رہنا، لیکن اس حق بات کو پیش کرنے کا انداز وہ ہمیشہ حکمت والا، نرمی والا ہونا چاہیے۔ سختی اور مضبوطی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جی، کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں، ثقافتی طور پر بھی لوگ سیدھی بات کرنے کو سختی سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی توازن چاہیے۔ آپ سچی بات، کھری بات بھی ادب اور نرمی کے دائرے میں رہ کر کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نرم گفتاری صرف ایک اچھی عادت نہیں، یہ اسلامی اخلاقیات کا ایک بنیادی ستون ہے۔ بالکل۔ یہ ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر بناتی ہے، ایمان کو ظاہر کرتی ہے، اور پورے معاشرے میں ایک مثبت، ایک خیر کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سب اپنی روزمرہ کی گفتگو کو شعوری طور پر کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیسے یہ یقینی بنائیں کہ ہماری زبان صرف تکلیف دینے سے ہی نہ بچے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، فعال طور پر دوسروں کی ہمت بندھائے، دل جوڑیں، اور وہ افہام و تفہیم کے پل بنائے جن کی تلقین یہ خوبصورت تعلیمات ہمیں کرتی ہیں۔ اس پر سوچتے رہنا چاہیے، بہت خوب۔ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔